بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 11واں باب ہے کتاب الرہن، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم رہن میں وکالت کا مسئلہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ومن رہن عبدین بألف فقضى حصۃ احدہما لم یکن له ان یقبضہ حتى یؤدی باقی الدین فاذا وکل الراہن والمرتہن او العدل او غیرہما فی بیع الرہن عند حلول الدین فالوکالۃ جائزۃ، فإن شرطت الوکالۃ فی عقد الرہن فلیس للراہن عزلہ عنها، فإن عزله لم ينعزل، وإن مات الراهن لم ينعزل أيضا، وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به، وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقبض الدين من ثمنه، فإذا قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليه۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جس شخص نے رہن رکھوائے دو غلام 1000 کے بدلے میں اور ادا کر دی ان دونوں میں سے ایک کا حصہ، تو جائز نہیں ہے راہن کے لیے کہ وہ رہن پر قبضہ کرے یہاں تک کہ وہ ادا کر دے باقی دین کو۔ اور جب وکیل بنایا راہن نے مرتہن کو یا کسی عادل آدمی کو، یا مرتہن اور عادل کے علاوہ کسی اور کو رہن کے بیچنے کا دین کے وقت آنے پر، تو یہ وکالت جائز ہے۔ اور اگر وکالت کی شرط لگا دی گئی عقد رہن میں، تو راہن کے لیے جائز نہیں ہے اس وکالت سے معزول کرنا، اور اگر وہ معزول کرے گا تو معزول نہیں ہوگا، اور اگر راہن مر گیا تو تب بھی معزول نہیں ہوگا۔ اور مرتہن کے لیے جائز ہے یہ والی بات کہ وہ راہن سے اپنے دین کا مطالبہ کرے اور اس کو قید کروا دے اس دین کے بدلے میں، اور اگر راہن مرتہن کے قبضے میں ہو تو مرتہن پر لازم نہیں ہے کہ وہ راہن کو اس کے بیچنے پر قدرت دے یہاں تک کہ وہ دین کو اس کی ثمن سے قبضہ کر لے، اور جب اس کے دین کو ادا کر دیا جائے گا تو مرتہن سے کہا جائے گا کہ راہن کو راہن کے سپرد کرو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ سمجھیں، راہن ہم مثال لے لیتے ہیں، راہن ہے حامد اور مرتہن ہے زاہد۔ حامد نے زاہد کے 1000 روپے دینے تھے، 1000 روپے دینے تھے، یا 1000 درہم دینا تھا، یا 1000 دینار دینا تھا، کچھ بھی دینا تھا۔ اب حامد نے زاہد کے پاس 2 غلام رکھوا دیے رہن کے طور پہ۔ اب مرہون 2 غلام ہیں، اب 2 غلاموں پہ اگر دیکھا جائے گا تو 500 ہوگا ایک غلام کے عوض اور 500 ہوگا دوسرے غلام کے عوض۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ جو حامد تھا، حامد نے زاہد کو 1000 میں سے 500 روپے کی ادائیگی کر دی۔ اب یہ جو 500 روپے کی ادائیگی کر دی ہے، تو جو 2 غلام رہن رکھوائے تھے ان میں سے ایک غلام کو یہ نہیں چھڑوا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ 2 غلاموں میں سے ایک غلام کے بقدر 500 آتے ہیں لہذا 500 کی تو میں نے ادائیگی کر دی ہے، میں ایک غلام کو چھڑوا لوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ راہن کو یہ کہا جائے گا جب تک آپ تم 1000 روپے پورا ادائیگی نہیں کرو گے تب تک تم اپنے دونوں غلام نہیں چھڑوا سکتے ہو۔ تو یہ فرما رہے ہیں جس شخص نے 2 غلاموں کو رہن رکھوایا 1000 کے بدلے میں، ان دونوں میں سے ایک کا حصہ اس نے ادا کر دیا، وہی تھا 1000 تھا، 500 اس نے ادا کر دیا، تو راہن کے لیے یہ والی بات جائز نہیں ہے یکبضہ کہ وہ اس پر قبضہ کرے۔ یکبضہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو راہن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہو ضمیر لوٹی ہے شے مرہون غلاموں کی طرف، یہاں تک کہ وہ باقی دین نہ ادا کر دے۔ جب باقی دین ادا کر دے گا تو پھر وہ مکمل دونوں غلاموں پر قبضہ کر لے گا، دونوں غلاموں کو مرتہن کے قبضے سے چھڑوا لے گا۔ آگے مسئلہ دیکھیں، راہن مرتہن کو وکیل بناتا ہے، عادل آدمی کو وکیل بناتا ہے، یا ان دونوں کو وکیل بناتا ہے رہن کے بیچنے کا حلول دین کے وقت، تو یہ وکالت جائز ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حامد نے زاہد کا دینے تھے 1000 روپے اور وقت طے ہوا تھا اس ادائیگی کا 1 ستمبر۔ اب یہ جو 1 ستمبر ہے یہ حلول دین کا وقت ہے۔ حلول دین کا مطلب وہ وقت جس وقت دین کی مدت پوری ہو رہی ہے اور راہن کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مرتہن کو ادائیگی کرے، یہ ہو گیا حلول دین کا وقت۔ اب یہ جو حامد ہے یہ زاہد کے پاس ایک گھوڑا رہن رکھواتا ہے، اور حامد زاہد کو وکیل بناتا ہے کہ اگر میں 1 ستمبر تک آپ کے 1000 روپے واپس نہ کروں تو آپ کو میں وکیل بناتا ہوں کہ آپ اس گھوڑے کو فروخت کر کے اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ نمبر 2، حامد جو راہن تھا اور مرتہن زاہد تھا، ان دونوں نے باہمی رضامندی سے ایک اور تیسرا آدمی تھا، کوئی عادل آدمی تھا، بالفرض مجیب، اس مجیب کے پاس گھوڑا رکھوا دیا راہن۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ راہن اور مرتہن کی رضامندی سے جو شے مرہون ہے وہ کسی عادل آدمی کے پاس بھی رہن رکھوائی جا سکتی ہے۔ اب یہ مجیب کے پاس گھوڑا رہن رکھوا دیا گیا اور قرض کی ادائیگی کی مدت تھی 1 ستمبر، اور اس کو حامد وکیل بنا دیتا ہے مجیب کو اس گھوڑے کے بیچنے کا کہ اگر میں 1 ستمبر تک زاہد کی پیمنٹ نہ دوں تو پھر آپ میرا گھوڑا فروخت کر کے آپ زاہد کو پیمنٹ دے سکتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ یہ مجیب عادل آدمی تھا، اگر عادل آدمی نہیں تھا، کوئی غیر عادل تھا، تو اس کو بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ محسن ہے بالفرض، یہ ایک محسن آدمی ہے جو کہ عادل بھی نہیں ہے اور مرتہن بھی نہیں ہے، اس کو اگر وکیل بنا دیتے ہیں حامد اور زاہد دونوں اپنی باہمی رضامندی سے اس کے پاس رہن رکھوا دیتے ہیں اور حامد اس کو وکیل بنا دیتا ہے گھوڑے کو فروخت کرنے کا حلول دین کے وقت، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں جب راہن نے مرتہن کو وکیل بنایا، نمبر 1، یا کسی عادل آدمی کو وکیل بنایا،
یا مرتہن اور عادل کے علاوہ کسی تیسرے بندے کو وکیل بنایا رہن کے فروخت کرنے کا حلول دین کے وقت، تو یہ وکالت جائز ہے، اور پھر ایسا ہی ہوگا اگر وقت مقررہ تک یہ وہ ادا کر دیتا ہے پیمنٹ راہن مرتہن کی تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر پیمنٹ نہیں ادا کر سکتا ہے تو شے مرہون کو فروخت کر کے اس کی جو رقم ہے وہ قرض میں کاٹ لی جائے گی۔ فَإِن شُرِطَتِ الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب راہن کا معاملہ ہو رہا تھا اس وقت وکالت کی شرط لگا دی گئی۔ جیسے یہی والے آپ مسئلہ سمجھے کہ حامد نے زاہد کے 1000 روپے دینے تھے، 1 ستمبر کا ٹائم تھا، اب حامد نے گھوڑے کو رہن رکھوایا زاہد کے پاس جو مرتہن ہے۔ جس وقت یہ رہن رکھوایا جا رہا تھا اسی وقت ایک شرط لگا دی گئی مرتہن کی جانب سے کہ بھئی اگر آپ نے 1 ستمبر تک مجھے پیمنٹ نہ دی تو میں آپ کا گھوڑا فروخت کر کے اپنی پیمنٹ برابر کر لوں گا، یہ شرط لگا دی گئی۔ تو جب یہ شرط لگا دی گئی ہے تو پھر یہ جو زاہد ہے یہ وکیل بن جائے گا اس گھوڑے کے فروخت کرنے کا حلول دین کے وقت۔ اب یہ جو حامد ہے یہ اس کو وکالت سے معزول کرنا چاہے تو بھی معزول نہیں کر سکتا ہے، اور بالفرض اگر حامد فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ بھی زاہد کو معزول نہیں کر سکتے ہیں وکالت سے، کیوں؟ کیونکہ اس صورت کے اندر جو مرتہن زاہد ہے اس کا حق متعلق ہو چکا ہے شے مرہون کے ساتھ، تو جب حق متعلق ہو چکا ہے تو جو اصل ہے موکل ہے وہ اس کو وکالت سے معزول نہیں کر سکتا ہے۔ وکالت سے معزول کرنے کا آسان طریقہ ہے بھئی آپ اس کی رقم کی ادائیگی کر دیں، آپ رقم کی ادائیگی کر دیں گے تو وکالت خود بخود ختم ہو جائے گی اور وہ گھوڑا سیدھا براہ راست طریقے سے دوبارہ راہن کے قبضے میں آ جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وکالت کی شرط لگا دی گئی عقد رہن میں تو راہن کے لیے جائز نہیں ہے عزلہ عنہا، اس کو اس سے معزول کرنا۔ یہ عزلہ میں ہو ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف جس کو وکیل بنایا گیا ہے، چاہے وکیل مرتہن کو بنایا گیا ہو، چاہے وکیل عادل آدمی کو بنایا گیا ہو، چاہے وکیل کسی تیسرے آدمی کو بنایا گیا ہو۔ انہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس وکالت کی طرف، یعنی وکالت سے وکیل کو معزول نہیں کر سکتا۔ فَإِنْ عَزَلَهُ، اور اگر اس نے اس کو معزول کیا، عزلہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے راہن کی طرف، اور ہو ضمیر مفعول ہے جو لوٹ رہی ہے وکیل کی طرف۔ لم ينعزل، تو وہ معزول نہیں ہوگا۔ کون؟ اس میں ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے وکیل کی طرف، اگر معزول کرے گا بھی تو معزول نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں کہ یہاں پر مرتہن کا حق اس شے مرہون سے متعلق ہو چکا ہے، اور اگر راہن مر جاتا ہے تو تب بھی معزول نہیں ہوگا۔ مسئلہ وہی ہے کہ اگر آپ نے چھڑوانا ہے تو چھڑوانے کا طریقہ یہی ہے، آپ قرض کی ادائیگی کریں، پیمنٹ کی ادائیگی کریں تو وہ خود بخود وکالت سے معزول ہو جائے گا اور شے مرہون آپ کے پاس واپس آ جائے گی۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَن يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ وَيُحْبِسَهُ بِهِ، مسئلہ یہ تھا کہ راہن، یہی والی مثال دیکھ لیں، حامد نے زاہد کے 1000 روپے دینے تھے اور گھوڑے کو رہن رکھوایا تھا زاہد کے پاس، زاہد مرتہن ہے۔ اب راہن جو حامد ہے وہ کہتا ہے کہ بھی میرا گھوڑا مجھے واپس کرو جو میں نے آپ کے پاس رہن رکھوایا تھا۔ اب یہ جو زاہد ہے یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بھئی جو میرا آپ نے دین دینا 1000 روپے وہ دے دو اور اپنا گھوڑا لے جاؤ، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں دین نہیں ابھی دے سکتا، بس آپ میرا گھوڑا واپس کرو، وہ گھوڑا جو شے مرہون ہے اس کو تو واپس لینا چاہتا ہے لیکن دین ابھی فی الحال نہیں دینا چاہتا ہے، تو مرتہن کے لیے والی بات جائز ہے کہ وہ اپنے دین کا مطالبہ کرے، اور اگر راہن دین دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو قید بھی کروا سکتا ہے، اس کے خلاف تھانے میں جا کے درخواست دے سکتا ہے، اس کو جیل بھی کروا سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ راہن سے اپنے دین کا مطالبہ کرے، بھئی دین دو، دین نہیں دیتے ہو تو پھر میں آپ کو قید کرواتا ہوں، تو اس کو قید خانے میں بھی ڈلوا سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُمَكِّنَهُ مِنْ بَيْعِهِ حَتَّى يَقْبِضَ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ، مسئلہ یہ ہے، یہی والی مثال دیکھ لیں، حامد نے 1000 روپے دینے تھے زاہد کے اور گھوڑے کو رہن رکھوایا زاہد کے پاس۔ اب یہ جو گھوڑا ہے یہ شے مرہون ہے، اب یہاں پر حامد زاہد کو یہ کہتا ہے کہ یہ گھوڑا مجھے دو، میں یہ گھوڑا فروخت کر کے آپ کو 1000 روپے آپ کے دیتا ہوں، حامد یہ کہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو زاہد ہے اس کو شریعت اس چیز کا اختیار دیتی ہے کہ وہ یہ گھوڑا اس کے حوالے نہ کرے، اس کو گھوڑے کے بیچنے پر قدرت نہ دے، اس کو کہے کہ بھائی پہلے پیمنٹ لے آؤ پھر اپنا گھوڑا لے جاؤ، پھر جہاں مرضی اس کے ساتھ جو مرضی کرو، فروخت کرنا فروخت کرو، کسی کو گفٹ میں دینا گفٹ میں دو، جب تک مجھے میری پیمنٹ نہیں دو گے میں تمہیں تمہاری شے مرہون واپس نہیں دوں گا۔ تو مرتہن کو شریعت اس چیز کا حق دیتی ہے۔ دوسرا طریقہ اس میں ایک اور ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ مرتہن اس کو یہ کہے گا حامد کو کہ تم ایسا کرو، تم نے گھوڑا بیچنا ہے تم گھوڑا بیچ دو، جس بندے کو گھوڑا بیچنا ہے اس کے ساتھ ریٹ طے کرو، اس سے پیمنٹ پکڑو، اور اس کو جو مبیع یعنی اس گھوڑے کی ڈیلیوری دینی ہے پہلے مجھے پیمنٹ لا کر دو، پھر اس کے بعد اس کو ڈیلیوری دے دو۔ تو مرتہن کو شریعت اس چیز کا اختیار دیتی ہے کہ وہ جب تک اپنی پیمنٹ اپنے پیسوں پر قبضہ نہ کرے وہ شے مرہون کا قبضہ حوالے نہ کرے راہن کو، کیوں؟ کیونکہ شے مرہون میں جو مرتہن ہے اس کا حق متعلق ہو چکا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اگر رہن اس کے قبضے میں ہو، یدی ہی میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مرتہن کی طرف، فلیس علیہ، تو لازم نہیں ہے اس پر، علیہ میں ہی ضمیر لوٹ رہی ہے مرتہن پر، یعنی مرتہن کے ذمہ یہ والی بات لازم نہیں ہے، ان یمکنہ ہو، یہ کہ وہ قدرت دے اس کو، یمکنہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے مرتہن کی طرف، اور ہو ضمیر مفعول ہے جو لوٹ رہی ہے راہن کی طرف،
मिम बैई उसके फरोख्त करने का, बैई में ही ज़मीर है जो लौट रही है उस शय मरहून की तरफ। यानी मुर्तहिन के ज़िम्मे शरीयत ये वाली बात लाजिम नहीं करती है कि वो राहिन को इसके फ़रोख्त करने के ऊपर कुदरत दे, यहाँ तक कि वो उसकी समन में से दैन पर कब्ज़ा ना कर ले। उसको ये कहेगा कि भाई आप फ़रोख्त करना फ़रोख्त कर लो, ये मैं आपके हवाले नहीं करूँगा उस वक्त तक, जब तक आप मेरा जो दैन है वो मुझे अदायगी नहीं करते। मेरे दैन अदायगी कर दो, फिर आप अपनी जो चीज़ है वो वापस ले जाओ। फ़ैदा क़ज़ाहुद्दैन, और जब दैन को दे दिया जाए मुर्तहिन को, अब यही वाली बात थी, उसने कहा था भाई घोड़ा मेरे हवाले करो, तो ज़ाहिद ने कहा कि भाई तुम घोड़ा फ़रोख्त करना फ़रोख्त कर लो, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा उस वक्त घोड़ा जिस वक्त मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते। अब बिलफर्ज ये जो हामी था इसने 1000 रुपये ला के ज़ाहिद को दे दिया, तो अब ज़ाहिद से कहा जाएगा कि भाई ये जो घोड़ा राहन रखवाया था अब ये आप हामिद के हवाले करो, चाहे इसने आगे बेचना आगे बेच दे, या पहले इसने फ़रोख्त कर दी थी अभी उसकी डिलीवरी देनी थी डिलीवरी दे दे, या अपने इस्तेमाल में लाना, वो जो कुछ भी करना है वो फिर उसकी राहन की अपनी मर्जी है। तो ये फरमा रहे हैं जब दैन के अदा कर दिया जाए मुर्तहिन की तरफ, कील अल्लाह, तो कहा जाएगा उससे, किससे कहा जाएगा? मुर्तहिन से कहा जाएगा, सल्ली में रहना इलैही, राहन को सपुर्द करो उसकी तरफ। इलैही में जो ही ज़मीर है ये लौट रही है राहन की तरफ। मुर्तहिन से कहेंगे कि भाई अब ये जो शय मरहून है तुम्हें तुम्हारा कर्जा वापस मिल गया है, अब ये शय मरहून राहिन को वापस करो।